بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان اور بے حساب رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کی پاک ذات کے لیے ہیں جو تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ دوستو، آپ میں سے جو بھی اس چینل پر نئے ہیں یا آپ میں سے جس نے بھی ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ یہ ویڈیو اور اس جیسی مزید ویڈیوز ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں محمود خان تعلیم کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو آپ کے چینل فضائل تعلیم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، ہماری آج کی تعلیم رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ دوستو، رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے کے بعد تراویح تو ختم ہو جاتی ہیں لیکن روزے ختم نہیں ہوتے۔ اسلام میں نفل روزے رکھنے کی بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ ہاں، بس اتنا ضرور ہے کہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے کی فرضیت اٹھا دی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے فرض روزے رکھنے کے بعد یا ان کی قضا پوری کرنے کے بعد اگر کوئی شخص ایک بھی نفلی روزہ نہ رکھے پورے سال میں تو بھی جائز ہے اور اس شخص پر اس کا کوئی گناہ نہیں، مگر نفل روزے رکھنے کا بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے میں 9 اور 10 یا 10 اور 11 تاریخ کے 2 روزے ہیں۔ یعنی حدیث میں یہ 2 روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اگرچہ یہ نفل روزے ہیں تب بھی۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے مہینے میں 6 زائد روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال بھر روزے رکھ لیے ہیں۔ یعنی صرف شوال میں 6 اضافی روزے رکھنے سے پورے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا تو ویسے بھی ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو اور عاقل ہو فرض ہیں، اور ہم سب ان کا بھرپور اہتمام بھی کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ بس صرف 6 مزید روزے رکھ لو شوال کے مہینے میں تو یہ 36 روزے بن جاتے ہیں، اور جس طرح 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر دیا جاتا ہے، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ اسلامی کیلنڈر میں کل 355 دن ہوتے ہیں کم و بیش، تو اس طرح 36 روزوں کا 360 روزے رکھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر۔ اب ہم خود یہ لینے والے نہ بنیں تو کسی کا کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، شوال کے یہ 6 روزے رکھنے کی کوئی بھی ترتیب ہو سکتی ہے۔ کوئی چاہے تو لگاتار ہی رکھ دے اور کوئی تقسیم کر کے رکھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو کہیں دور سفر پر جانا ہے اور اس کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ بعد میں وہاں یہ روزے نہیں رکھ سکے گا، تو وہ جانے سے پہلے متواتر ہی سارے روزے رکھ لے تاکہ بعد میں نہ رکھنے کا جو اندیشہ ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو اس میں آسانی ہے کہ وہ 2 روزے ایک ہفتے میں، 3 دوسرے اور پھر ایک آخری ہفتے میں رکھ لے تو یہ بھی ٹھیک ہے، بٹ شرط یہ ہے کہ رکھے شوال ہی کے مہینے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پیر اور جمعرات کو ہی اللہ کے حضور انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی سوچ ہے۔ اور پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی مہینے میں 3 روزے رکھے گا تو اس کو 30 روزے رکھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا بھی سنت ہے، اور اگر کوئی شخص ہر اسلامی مہینے میں 3 روزے رکھتا ہے تو وہ بھی پورے سال بھر روزے رکھنے میں شمار ہوگا۔ اب جو شخص ان ایام کو روزہ رکھے، مطلب چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو یا پیر اور جمعرات کو، تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ ایک تو روزہ رکھنے کا اجر اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے دنوں میں رکھنے کا اجر۔
یعنی ڈبل سنت ادا کرنے کا اجر دیا جائے گا، جو کہ بہت اعلیٰ طریقہ ہے ثواب حاصل کرنے کا۔ لیکن اگر کسی کو ان ایام میں روزہ رکھنا مشکل ہے جاب یا کسی اور وجہ سے، تو وہ بے شک اتوار یا کوئی اور چھٹی والے دن یا جس دن بھی اس کو آسانی ہو وہ اس دن میں روزے رکھ لے، تب بھی ٹھیک ہے۔ دوستو، اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے فرض روزے چھوٹ گئے ہوں رمضان میں بیماری، سفر یا کسی اور وجہ سے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ پہلے ان شوال کے 6 روزوں کی نیت کر کے یہ روزے پورے کر لے، کیونکہ اس میں شوال کے مہینے کی قید ہے، اور چونکہ فرض روزوں کی قضا تو پورے سال میں ادا کی جا سکتی ہے، تو اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ ان روزوں کا پہلے فدیہ دیا جائے جو چھوٹ گئے ہوں، کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں، اور بعد میں جب بھی موقع ملے روزے کی قضا پوری کر دے تو وہ فدیہ صدقہ میں شمار ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم دونوں کام یعنی فرض روزوں کی قضا اور شوال کے اپنے 6 روزے دونوں ہی شوال کے مہینے میں رکھ سکتے ہیں تو وہ ایسا کر لے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور ہاں، ان 6 روزوں کے بعد کوئی عید وغیرہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ شوال کے روزوں کے بعد عید بھی مناتے ہیں، تو ایسا کرنا بدعت ہے اور سختی سے منع ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ نفل روزوں کا ذخیرہ بھی پاس ہونا چاہیے۔ جس طرح فرض نمازوں میں اگر کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان کی کمی بیشی نفل نمازوں سے پوری کی جائے گی، اور اسی طرح زکوٰۃ کی کمی بیشی نفل صدقے سے، تو اسی طرح فرض روزوں کی میزان نفل روزوں سے پوری کی جائے گی ضرورت پڑنے پر۔ اب ہم چونکہ انسان ہیں اور انسان سے غلطیاں ہو ہی جایا کرتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب عبادات کے نوافل کا ذخیرہ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ جس طرح ہم لمبے سفر پر جاتے ہیں تو ایکسٹرا چیزیں بھی پاس رکھتے ہیں کہ ضرورت پڑے گی، جیسے کہ اسپیئر ٹائر وغیرہ، تو اسی طرح آخرت کا سفر تو بہت ہی طویل ہے اور اس کی تیاری تو انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی کو گرمیوں میں نفل روزے رکھنا مشکل ہوں تو اس کو سردیوں میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ فرمایا گیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک روزہ دار کے لیے مختص کیا گیا ہے جس کو باب الریان کہتے ہیں، اور اس میں سے صرف روزہ دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان خوش قسمت لوگوں میں کرے، آمین۔ ایک عالم نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ رمضان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے مگر اسلام کا روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اسلام کا روزہ مرتے دم تک رکھنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح روزے میں گناہ تو کیا بلکہ جائز کام کرنے سے بھی پرہیز کا حکم ہے، جیسا کہ کھانا پینا وغیرہ، تو اسی طرح پوری زندگی میں ہمیں گناہوں سے پرہیز کرنی ہے۔ روزہ کا اصل مقصد ہی تقوی حاصل کرنا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو بجز بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ روزہ تو رکھا مگر نیت میں دکھلاوا تھا یا گناہ بھی کرتا رہا، جیسے کہ جھوٹ، غیبت، چوری وغیرہ، یا حرام کمائی سے روزہ افطار کیا، تو ایسا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا، تو اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ بالکل اسی طرح ہمیں پوری زندگی کا روزہ رکھنا ہے، مطلب پوری زندگی ہی تمام گناہوں سے خود کو روکنا ہے مرتے دم تک، تبھی ہم پورے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک یا شیئر کرنے سے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر یہ سب کرنے سے کسی کا بھلا ضرور ہو جائے گا، اور جو لوگ دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرتا ہے، اور یہ سب کرنے کے بعد جو بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب یقیناً آپ کو بھی ملے گا، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گا۔ جزاک اللہ۔ اوکے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اور ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔